اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک خاص سورہ کی تلاوت کریں تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا اور قدرت کے خزانے آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ صبح کی پہلی کرن جب زمین کو چھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار راز انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اگر دن کا آغاز اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور فجر کی نماز سے ہو تو پورا دن برکت، کامیابی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی ایک مخصوص سورت پڑھ لی جائے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور اس کی مہربانیوں کا خوبصورت بیان ہے۔ اس مبارک گھڑی میں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ سورت پڑھتا ہے تو وہ اپنے رزق، صحت، عزت، گھر، کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ فجر کی سنتیں ویسے ہی عظیم فضیلت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں کتنی عظیم ہیں، ان کی قدر دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی 2 رکعتوں کی کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سنتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھیں۔ اب سوچیں کہ ان 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کی ایسی سورت پڑھ لیں جو فرشتوں کی توجہ، اللہ کی خاص مدد اور آسمانی خزانوں کی کنجی ہے تو آپ کی زندگی کیسے نہ بدل جائے گی۔ یہ سورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت اور تقدیر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہ کون سی مبارک سورہ ہے، اس کی کیا کمالات ہیں اور اسے کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو جس سورت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک نہایت پیاری اور بابرکت سورہ ہے۔ اگر فجر کی 2 سنتوں کے بعد اسے پڑھ لیا جائے تو زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے اور قدرت کے خزانے اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت عرش والوں کو بہت پسند ہے۔ اسے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ نہ صرف مغفرت فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اور غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ سورت اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس کی برکتوں سے گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اضافی مواد، یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر مشکل سے نکالتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شامی نے اٹھ کر کہا، اے امیر المؤمنین، میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے سوال کرو، ضد بازی کے لیے نہیں۔ مسجد میں موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ شامی نے پوچھا، اللہ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا اللہ نے نور کو خلق کیا۔ شامی نے پوچھا آسمانوں کو کس چیز سے بنایا گیا؟ فرمایا پانی کے بخارات سے۔ پھر شامی نے کہا زمین کس سے بنائی گئی؟ فرمایا پانی کی جھاگ سے۔ شامی نے پوچھا پہاڑ کس سے بنائے گئے؟ فرمایا پانی کی موجوں سے۔ پھر اس نے پوچھا مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ شامی نے پھر پوچھا آسمانی دنیا کس سے بنائی گئی؟ فرمایا رکی ہوئی فوج سے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ پھر شامی نے کہا سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ فرمایا 900 فرسخ ضرب اور 900 فرسخ۔ شامی نے پوچھا ستاروں کا طول و عرض کیا ہے؟ فرمایا 12 فرسخ اور اس کے جو ہے وہ ملٹی پلائی پھر 12 فرسخ۔ شامی نے کہا 7 آسمانوں کی رنگ اور ان کے نام بتائیں۔ فرمایا آسمان دنیا کا نام رفیع ہے، وہ پانی اور دھویں سے بنا ہے، اس کا رنگ پانی جیسا ہے۔ آسمان دوم کا نام فزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام معدون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفعلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم کا نام خون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجماع ہے، وہ سفید موتی ہے۔ پھر شامی نے پوچھا بیل ہمیشہ سر جھکائے کیوں رہتا ہے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ فرمائے جب سے بنی اسرائیل نے بیل کی پوجا کی اس دن سے وہ شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ شامی نے پوچھا وہ کون نبی تھے جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا؟ فرمایا حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے حبار اور رحیل سے بیک وقت نکاح کیا اور پھر اللہ نے اسے حرام کر دیا۔ اضافی مواد ہے اس ویڈیو میں، اس حوالے سے قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ شامی نے پوچھا 2 بہنوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح نہ کرو کیونکہ اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ شامی نے پوچھا مد و جزر کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ رومان مقرر کیا ہے، جب وہ پاؤں سمندر میں رکھتا ہے تو مد ہوتی ہے اور جب نکالتا ہے تو جزر ہوتی ہے۔ شامی نے پوچھا جنات کا باپ کون ہے؟ فرمایا جنات کا جد اعلیٰ شعان ہے جسے اللہ نے آگ کے شعلے سے بنایا۔ شامی نے پوچھا کیا اللہ نے جنات کی طرف نبی بھیجے؟ فرمایا ہاں اللہ نے یوسف نبی علیہ السلام کو بھیجا لیکن جنات نے انہیں قتل کر دیا۔ شامی نے پوچھا ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ فرمایا حارس۔ شامی نے پوچھا آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کیونکہ وہ زمین کی خاک سے بنائے گئے۔ شامی نے پوچھا میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ کیوں عطا کیا گیا؟ اس میں 3 دانے ہوتے ہیں، ایک وہ خود کھا گئیں اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ ملا۔ پھر شامی نے پوچھا کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ فرمایا اللہ نے حضرت آدم، شیس، ادریس، جناب نوح، جناب سام، جناب نوح اور جناب ابراہیم، داؤد، سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مختون پیدا فرمایا۔ شامی نے پوچھا آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 930 سال۔ پھر شامی نے پوچھا سب سے پہلے شعر کس نے کہا؟ فرمایا آدم علیہ السلام نے۔ شامی نے پوچھا انہوں نے شعر کب اور کیوں کہا؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو انہوں نے یہ شعر کہا شہر اور اس کے رہنے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ گرد آلود ہو گیا، ہر رنگ و ذائقہ بدل گیا، خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی، میں اپنی لمبی زندگی کو غم کا باعث سمجھتا ہوں، کیا موت سے مجھے چین ملے گا؟ آنسو کیوں نہ بہاؤں کہ حابیل قبر میں مدفون ہو گیا، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسرت، میرا بیٹا گم ہو گیا۔ جب آدم نے یہ مرثیہ پڑھا
تو ابلیس نے جواب میں شعر کہا، تو شہر سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیری جنگ تنگ ہوئی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون سے رہتے تھے، میرے مکر سے تو بچ نہ سکا اور قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی نے پوچھا، جناب آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے؟ فرمایا وہ 100 سال تک روتے رہے، ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں سے فرات جتنے آنسو نکلے۔ شامی نے پوچھا، آدم نے علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ فرمایا انہوں نے 70 حج پیدل کیے۔ پہلے حج میں ایک لٹیرا ان کے ساتھ تھا جو پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، وہ پرندہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹیرے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا۔ شامی نے پوچھا، خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ فرمایا اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ روتا رہا، اس لیے اس نے گھونسلوں میں رہائش رکھی۔ اس کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک رہیں گی، یعنی سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 45، 46 اور 47، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ شامی نے پوچھا، کفر کی ابتدا کس سے ہوئی؟ فرمایا ابلیس سے، وہی پہلا کافر ہے۔ شامی نے پوچھا، نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ فرمایا سکن۔ نوح علیہ السلام اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے 950 سال تک قوم پر نوحہ کیا۔ شامی نے پوچھا، کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ فرمایا طول 800 ہاتھ، عرض 500 ہاتھ اور بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی کے علم و دانش کی تعریف کرنے لگا۔ اضافی مواد اس میں یہ ہے، اور یہ بھی آپ کے جو ہے وہ علم میں اضافے کے لیے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا علم وسیع تھا کہ وہ ہر سوال کا منفرد اور گہرا جواب دیتے تھے، جو ان کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کردہ علم کی گواہی دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے پوچھا، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر دھنسے ہوئے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نے وہی سوال کیا۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بچہ جنتے ہیں، اور جو دانہ کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک تیسرے شخص نے وہی سوال پھر دہرایا تو فرمایا جو جانور خوراک چباتے ہیں وہ بچہ جنتے ہیں، جو نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ جلال میں آئے اور فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد اور باب علم ہوں، مجھ سے پوچھو جو چاہو، تم قیامت تک یہ سوال پوچھو، میں مختلف جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو اس مبارک سورہ کی جانب لے کے چلتے ہیں، سبحان اللہ، جو اپنی اتنی طاقت اور برکت اپنے آپ میں رکھتی ہے کہ اسے پڑھنے سے اللہ گھر پر نور برساتا ہے، قدرت کے خزانے بارش کی طرح برستے ہیں، اور پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے، دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی توجہ اور عزت پانا چاہتا ہے، یا کسی پریشانی، تنگ دستی یا غربت سے نجات چاہتا ہے، وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھے، انشاءاللہ مالک نے چاہا تو اس کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی، اور اللہ اس کی حاجات پورا فرمائے گا۔ جان لیں کہ یہ سورت فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جب دل کی مرادیں رب تک پہنچتی ہیں۔ جو بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، عرش کے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سورت زمین پر روشنی بکھیرتی ہے اور عرش الہی پر نور لے جاتی ہے۔ فرشتے اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاص
محبت اور ادب سے اسے پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرا خاص کلام خاص وقت میں پڑھ رہا ہے، اس پر رحمت فرما۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری محبت کی بات کی، توحید کو بیان کیا، میرے سوا کسی کو یاد نہیں کیا تو میں اسے دنیا اور آخرت میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مختصر صورت ہے لیکن اس کے اثرات بے حد ہیں۔ اگر اسے 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ 100 حاجات کو پورا فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، گھر پر نور برساتا ہے۔ بس سچے دل اور یقین سے پڑھیں، اللہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ مبارک سورہ الاخلاص اور اس کا نام سورہ توحید بھی ہے، یہ بہت بابرکت سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ہر رات قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا جائے تو اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو اس سورہ کو 10 بار پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو ہم بھی محل بنوائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص اللہ کی توحید کا اعلان ہے جو دل کو پاک کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی حاجت اور مقصد اس کو ذہن میں رکھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ کے بابرکت نام یا اللہ یا غنیشو یا نور کو ملا کر 33 بار پڑھیں۔ تسبیح یا انگلیوں پر گنتے ہوئے پھر اتنے ہی مرتبہ درود پاک پڑھیں جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد فجر کے 2 فرض ادا کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اس سورت کے واسطے سے دعا مانگیں، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے، تنگ دستیوں سے نجات کے لیے، گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے اللہ کے حضور التجا کریں۔ انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے اللہ آپ کے حالات بدل دے گا، گھر پر خزانوں کی بارش ہوگی، زمین سے آسمان تک نور برسے گا، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، غربت اور بیماریاں ختم ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس صورت میں خاص شفا رکھی ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے اور نیک بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سنانا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کے پاک ناموں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اس سے اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا اور صدقہ